بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج جمعرات کے دن سورہ کوثر کا ایک بہت ہی خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جو بندہ کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں سورۃ الکوثر کو اس طرح پڑھے گا، اللہ کریم اس کی تمام تر مصیبتیں، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ محترم ناظرین، زندگی میں انسان پر ہر طرح کے مشکلات، پریشانیاں آتی جاتی ہے۔ کبھی انسان پر بیماری کی وجہ سے پریشانی آتی ہے۔ روز بروز گھر میں کوئی نہ ایک بیمار رہتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی نہ کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے، یا اسی طرح پریشانی کبھی کبھی رزق کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کبھی دولت کی تنگی کی صورت اختیار کر لیتی ہے، کبھی اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود نوکری نہ ملنے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور کبھی کبھی عمر گزر جانے کے بعد بھی شادی نہ ہونے کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ محترم ناظرین، آج سورہ کوثر کا وہ عمل بتانے لگا ہوں کہ جو بندہ کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جمعرات کے دن سورۃ الکوثر کا یہ عمل پڑھے گا، انشاءاللہ میرا رب اس کی تمام تر مشکلات کو ختم فرمائے گا، چاہے وہ مشکل رزق کی ہو، چاہے وہ مشکل دولت کی ہو، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہو، گھریلو مسئلے مسائل ہو، الغرض دنیا کا کوئی بھی الجھن ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، تو آپ نے ایک مرتبہ ضرور جمعرات کے دن سورۃ الکوثر کا یہ عمل کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا جو آپ مانگو گے۔ میرا رب آپ کو ان تمام مشکلات سے نکالے گا جس سے نکلنے کے لیے آپ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھو گے۔ بس آپ نے یقین مکمل کرنی ہے، آپ نے اس بات کی مکمل دھیان رکھنی ہے کہ انشاءاللہ میرا ہی رب میری یہ مشکلات کو ختم کرنے والا ہے۔ مجھے رزق دینے والا اللہ ہے، دولت دینے والا اللہ کی ذات ہے، مجھے نوکری عطا کرنے والے کی ذات اللہ ہے۔ یا آپ کے اولاد نہیں، انشاءاللہ سورہ کوثر کے اس عمل سے میرا رب آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ بس آپ نے مکمل یقین کے ساتھ، پابندی کے ساتھ سورۃ الکوثر کو اس خاص طریقے پر پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، طریقہ کار اچھی طرح نوٹ کرے تاکہ وظیفہ کرتے وقت آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات کے دن جب بھی آپ کو موقع ملے، آپ دوستوں نے اپنی مقصد کی خاطر، اپنی ضرورت کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس مقصد کی خاطر آپ 2 رکعت نفل پڑھیے۔ لیکن یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ جو وقت ممنوع ہے نماز کے لیے، اس وقت میں آپ نے نماز یعنی 2 رکعت نہیں پڑھنی۔ تو آپ نے 2 رکعت کی نیت باندھنی ہے، اور آپ نے 2 رکعت اچھے خضوع کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ استغفار کی کرنی ہے، اور اپنی حاجت کو، اپنی مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 100 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کلمہ بتاتا ہوں، اس کے پڑھنے کے بعد اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آپ نے صرف 3 مرتبہ اس میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں وظائف اس طریقے سے پڑھ لے تو آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنی ہے۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ اس طریقے سے سورہ کوثر کا یہ عمل مکمل کر لے تو پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ پیارے دوستو، دعا اچھے خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اپنے آپ کو محتاج ظاہر کر کے مانگنی ہے۔ اگر ہو سکے تو رو رو کر بچوں کی طرح گڑ گڑا کر آپ دعا مانگے، انشاءاللہ
جب آپ چند دن اس خاص طریقے پر سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھو گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر ضرورت کو وقت آنے سے پہلے پورا کرے گا۔ آپ جو کچھ مانگو گے میرا رب غیب سے آپ کے لیے بندوبست فرمائے گا۔ آپ کی شادی بھی ہوگی، اگر آپ کے اولاد نہیں اولاد بھی ہوں گے، کاروبار نہیں کاروبار ملے گا، جاب نہیں تو جاب ملے گی۔ اگر آپ ترقی چاہتے ہیں کاروبار میں نوکری میں تو انشاءاللہ آپ چند دن کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی زندگی بدل دے گا۔ صرف آپ نے چند منٹ نکال کر آج جمعرات کے دن سے یہ وظیفہ شروع کرنی ہے، پھر میرے رب کے آپ برکات خود دیکھ لیں کہ کس طرح وہ آپ کو کرم نوازیوں سے نوازتا ہے، کس طرح رزق اور دولت سے نوازتا ہے، کس طرح آپ کو عزت شہرت عطا کرتا ہے۔ بس آپ نے اچھی اور یقین کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اور آپ سے ایک گزارش بھی یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ خود بھی پڑھا کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اپنی مشکلات کو حل کروا سکے، اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کروا سکے۔ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، دوسرے مسلمان کی خیرخواہی بھی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔